الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين برسوله المجتبى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أصحاب الصدق واليقين والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزة الكريم یان شان ثناء بعد الانبیاء والمرسلین صاحب الصدق والحق والیقین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ ذی شان آجانا درود اور سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اساں سب نو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب فرماوے. دوستو بزرگو، یہ جلسہ اور مجلس برائے اشال ثواب حضرت قبلہ عالم خواجہ خواجگان سیدنا فی الدنیا والآخرہ حضور خواجہ محمد شفیع احمد چشتی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العالمین بانیان مجلس اور حاضرین محفل نو دنیا اور آخرت دی صلاح فلاح نصیب فرماوے. ہر بڑی چھوٹی نیکی قبول فرماوے. خصوصاً عطا دل نال اس محفل اور مجلس دے صاحب صدر حضور خواجہ خواجگان دے لخت جگر حضرت علامہ مولانا پیر محمود الحسن چشتی منبر دے تواڈے سامنے تشریف فرما ہیں. اللہ رب العالمین انہاں دا سایہ ساڈے تے قائم دائم رکھے. دوستو بزرگو، اللہ رب العالمین نے ہر انسان دی دونوں جہاناں دی
صلاح اور فلاح تین چیزاں میں رکھی ہے، ایک عقل، ایک ایمان، تیسری اطاعت۔ لوگ آنکھتے ہیں بھئی انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن انہوں انسان دی باقی مخلوقات دے اتے جو وجہ فضیلت ہے، جو علت کرامت ہے اور شرافت ہے، اس دا شعور نہیں۔ ہاں تخلیق دے اعتبار نال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دے اندر قابلیت، صلاحیت، استعداد وہ ساری مخلوق تو اشرف اور اعلیٰ ہون دی رکھی ہے۔ تو بالقوہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن بالفعل یعنی ایک ہے اس منصب شرافت دا اہل ہونا، ایک ہے اس نو حاصل کرنا۔ اہلیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان رکھی ہے، لیکن اس دا حاصل ہونا مشروط ہے کادے نال؟ تین چیزاں نال، عقل، ایمان اور اطاعت دے نال۔ عقل اور ایمان اور اطاعت نال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دی عزت اور کرامت مشروط فرمائی ہے۔ عقل ہو، عقل نال اللہ تعالیٰ نے انسان نو فضیلت دیتی ہے جملہ مخلوقات دے، لیکن عقل تو بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان تو ایمان دا مطالبہ فرمایا۔ کیا بولو؟ ایمان دا مطالبہ۔ ایمان تو بعد اطاعت دا مطالبہ ہے۔ عقل، ایمان اور اطاعت تو بعد پھر انسان ساری مخلوق تو جا کے صاحب شرافت اور صاحب کرامت بنتا ہے۔ عقل ختم ہو جائے انسان دی کرامت ختم ہو جاندی ہے، ایمان نہ ہوئے پھر بھی شرافت ختم ہو جائے گی۔ اگر اطاعت نہ ہو، اتباع نہ ہو اللہ اور اس کے رسول دی، پھر بھی کوئی انسان عزت اور کرامت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان دی عزت اور کرامت اور دونوں جہانہ دی صلاح اور فلاح دوستو تین چیزاں دے نال ہے، عقل، ایمان اور اطاعت۔ عقل تو بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان دا مطالبہ فرمایا ہے، ایمان تو بعد اطاعت دا مطالبہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل دیتی ہے، عقل تو بعد ایمان کا دے اتے لے ہونا ہے۔ میرے بابا عقل جیڑی ہے نا وہ اندر انسان دے اندر عقل، اور نال ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عقل دے نال اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت نو ملایا ہے۔ جدو انسان اپنی عقل نال نبی اور رسول نو منے گا تو عقل دی عزت کرامت نبوت اور رسالت دے نال ہے۔ کہا دے نال ہے؟ رسول دے ایمان نہ لیاوے، نبی رسول نہ منے، لوگوں دے نزدیک جتنی بھی صاحب عقل ہوئے لیکن اللہ رسول دے نزدیک صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔ صاحب عقل وہ انسان ہوئے گا جو ایمان لے آوے گا، دین کو تسلیم کرے گا، نبی رسول دے نال لگے گا، پھر دی عقل نو نور نبوت نال ہدایت تامہ حاصل ہوئے گی، پھر جا کے صاحب کراوت بنے گا۔ تو انسان عقل اور ایمان اور اطاعت نال صاحب شرافت اور صاحب کرامت بنتا ہے۔ اور عقل اور ایمان اور اطاعت، عقل تو بعد ایمان دا مطالبہ ہے، لہذا جیڑا بندہ ایمان نہیں لیاوے گا اللہ رسول دے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہوئے گا، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ لوگی انہوں عقل مند کہن، اللہ رسول دے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقی عقل مند وہی انسان ہے جنہوں اللہ رسول فرماوانے صاحب عقل ہے۔ لوگوں نے نزدیک کتنی بے شہت بد نصیب لوگ نے، بعض
یعنی کفار منافقین جنہ دے نزدیک اللہ رب العالمین دی ساری مخلوق چو اعلیٰ عقل والے انبیاء نے، مرسلین نے، درجہ بدرجہ صدیقین، شہداء، صالحین اور مومنین نے، لیکن جڑے اللہ تعالیٰ دے نزدیک عقل مند نے لوگ انہوں بے عقل کہہ رہے ہیں، اور جڑے عقل لوگوں دے نزدیک عقل مند نے اللہ رسول دے نزدیک بے عقل نے۔ تو یہ مطلب نکلیا صرف عقل مند انہوں نہیں آکھنا، اور عقل کا دے کیتے ہیں؟ عقل تو اڑے کو لے دے نال اساں دنیا دی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میرے بابا عقل دا تعلق صرف دنیا دی زندگی نال نہیں، عقل مند انہوں نہیں آدھے جڑا دنیا دی زندگی دا نفع نقصان جانے، نقصان تو بچے اور نفع حاصل کرے۔ بابا اس دے نال انسان عقل مند نہیں بنے گا، عقل مند بنے گا کہ دنیا تو بعد آخرت دی زندگی تسلیم کرے اور اپنی عقل دی کمی دے نال اللہ دے نبی اور رسول نو تسلیم کرے۔ جدوں زندگی آخرت دی ہدایت رسول نبی دی ادھروں دنیا وچ عقل آخرت رلے، عقل دے نال نبوت رلے، یعنی کیا مطلب؟ دنیا دی کمی نو اللہ تعالیٰ نے آخرت نال پورا فرمایا اور عقلاں دی کمی نو اللہ تعالیٰ نے نبیوں دے رسولوں نال پورا فرمایا ہے۔ اس واسطے جیڑا انسان صرف دنیا دے جہان نو ویکھ کے اپنو عقل مند آندا ہے وہ عقل مند نہیں، عقل مند وہ ہے جیڑا آخرت دی زندگی نو تسلیم کرے اور اللہ رسول دی ذات پاک نو تسلیم کرے۔ ہن بابا عقل اور ایمان اور اطاعت تین چیزاں نال انسان دی عزت اور شرافت ہے، اور انہاں تین چیزاں نال انسان دی دوواں جہاناں دی صلاح اور فلاح ہے۔ اے میرا دعویٰ ہے نہیں، دلیل بھی میرے کول ہے، اگرچہ دعویٰ کا محتاج دلیل نہیں، جنہوں اللہ تعالیٰ نے عقل دیتی ہو دا دل تسلیم کر رہا ہے کہ واقعی انسان دی عزت اور کرامت ساری مخلوق دے اتے، اور دنیا اور آخرت دی صلاح فلاح ہر انسان دی، یہ بالکل تین چیزاں نال ہے اور ہونی چاہیے دیئے، ایک عقل، دوسرا ایمان اور تیسری اطاعت۔ صاحب عقل جنہوں اللہ تعالیٰ نے عقل دیتے ماری نہیں گئی حالی مات مریچے نہ، جب مات نہیں ماری تے ہر انسان نو انہاں تین چیزاں دا پتہ ہے، عقل، ایمان اور اطاعت۔ اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اپنی دنیاوی عقل نال دنیا دے جہان نو ہی نفع نقصان سمجھتے نے، اور دنیا دے ہی نفع نقصان نال انہاں دیاں خوشیاں بھی ہیں تے غمیاں بھی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا قرآن پاک کہ اے جڑے لوگاں دا خیال ہے نا، مخلوق دا، بعض لوگاں دا خیال ہے بھئی انسان دی عزت اور کرامت اس عقل نال ہے جس عقل دے نال انسان دنیا دے جہان دیا لذتاں، نعمتاں، کرامتاں، شانہ، دولت، عورت، حکومت، عزت اور شہرت انہوں حاصل کردہ ہے۔ اسی آنیاں بہت ہی عقل مند ہے، اور ایسے انسان دے اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم فرمایا ہے۔ اگر قرآن مجید اٹھاؤ گے تو دنیا دا طالب قرآن مجید دی روح نال کدی صاحب عقل نہیں ہو سکتا، اور کدی ادھر اللہ تعالیٰ دی فضل اور رحمت نہیں ہو سکتی۔ اگر بابا دنیا دا ہی جہان تسلیم کرو اور انسان نو صرف عقل دے نال ہی سارا کچھ مان لو تو پھر دین اور شریعت دی کیڑی لوڑ پئی ہے؟ دین اور شریعت اس واسطے آئے نے بھیا انسان تیری عقل دے نال تیرا گزارا نہیں ہو سکتا جس وقت تک ہدایت ربانی تیرے دے نال نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق جاریہ، یا غوث الورا، زندہ باد۔ میرے بابا انبیاء اور اولیاء اور دین اور شریعت دی قدر اور عزت میری گل یاد رکھنا صرف آخرت دے نال ہے۔ سبحان اللہ، آخرت نو ہٹا دیو، دین تو اوکھیش ہے اور دین تو بے قدریش ہے، تو آڑے نزدیک کوئی نہیں ہوئے گی۔
یعنی دین اسلام شریعت محمدیہ وچوں آخرت نو کڈ لو، پھر دین تو اوکھی شے اور دین تو بے قدری شے تواڈے نزدیک کوئی بھی نہیں ہونی۔ ہاں اگر تسا آخرت دے ایمان رکھو تو اللہ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ دی مخلوق دے وچوں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین انہاں تو ود کے عزت والا نظر نہیں آوے گا، اور دین اور شریعت تو ود کے کوئی شے سوکھی نظر نہیں آوے گی۔ تو دو چیزاں نے، آخرت دی زندگی، شریعت اسلام دین اسلام دی بنیاد ہے۔ آخرت تو جے میں ہٹ دے جاؤ گے دین اوکھا ہوندا جائے گا، دین دے تے چلن تواڈے کی تو سب تو اوکھا ہو جائے گا، اور معاشرے وچ دین واسطے تو ساڈے واسطے علامت بن جائے گی۔ دیندار ہونا تواڈے واسطے بےعزتی بے قدری دی علامت ہو جائے گی۔ اور ویکھو اللہ تعالیٰ نے تانوں اکھاں دتیاں نے، سر دیاں بھی کھول کے بیٹھے ہو نا، تے سر دی اکھاں نال گل نہیں بندی، یہو جہاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ نے ڈھو ڈنگراں نوں ہی دتیاں۔ کوئی اصل اکھ دل دی ہے، جدوں اے کھلدی ہے پھر دین دی قدر دا پتہ لگدا ہے۔ او جھلیو دنیا سر دی اکھاں نال بندہ دنیا نوں ویکھ سکدا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اکھاں ڈنگراں نوں بھی دتیاں نے، اصل دل دی اکھ ہے جے دے نال انسان دین اور آخرت نوں ویکھدا ہے۔ تو انسان دی کرامت سر دی اکھاں نال نہیں، دل دی اکھاں نال۔ دل دی اکھاں بند ہو جاون سر دیاں کھلیاں ہون تے بندہ کافر تے منافق ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کافر ہیں ان کی سر کی آنکھیں بھی ہیں، کان دماغی کان بھی ہے، منہ میں زبان بھی ہے، لیکن نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے دل کی آنکھیں بند ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ فضل فرماؤں گا نا پہلے دل کی آنکھیں کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ جب دل دی اکھ کھلے گا نا پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ اگر زندگی ہے تو آخرت بھی ہے، زندگی ہے آخرت بھی ہے۔ اگر بہترین انسان ہیں اہل اللہ انبیاء اور اولیاء اللہ، اگر کوئی بہترین طریقہ راستہ نظام شریعت زندگی دا ہو سکتا ہے تو پھر دین اسلام اور شریعت رسول ہے۔ دیکھو دسو سنی مسلمانوں، ابو جہل بدترین انسان ہے اور رحمت للعالمین بہترین انسان ہے۔ یہ کیویں کہہ رہے ہو؟ کیڑی شے نال فیصلہ کر رہے ہو کہ سرداران قریش مشرکین مکہ تاریخ انسانی وچ کفار بدترین لوگ ہیں، کیویں فیصلہ کیتا جائے؟ اور انبیاء صدیقین شہداء صالحین اہل اللہ بہترین لوگ ہیں، وہ انہاں نوں بدترین کیویں آکھیا جے، انہاں نوں بہترین کیویں آکھیا جے؟ کوئی بنیاد تے دسو نا۔ سبحان اللہ۔ ایویں منہ چوں گل کڈنی سوکھی ہے تے گل دے پیچھے دلیل رکھنی اوکھی ہے۔ بھئی بدترین کہہ رہے ہو، یعنی کیا مطلب؟ تاریخ انسانی دے وچ اولاد آدم تقسیم ہوئی ہے، دو حصے بنے، ایک حصہ بدترین ہے جس نے قرآن مجید فرماؤں اولئک ہم شر البریہ، یہ ساری مخلوق دے وچ بدتر نے، اور ایک گروہ جماعت جنہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک ہم خیر البریہ، کہ اللہ تعالیٰ دی جتنی مخلوق ہے نا ادھر چاہے بہترین لوگ نے، بہترین مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اولاد آدم تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ دے نزدیک قرآن مجید دی روح نال اولاد آدم تقسیم ہو چکی ہے دو حصہ وچ۔ قرآن فرماؤں ہے اولئک ہم شر البریہ، وہ کون ہیں؟ کافر، مشرک، ظالم، فاسق، فاجر، درجہ و درجہ۔ اور اولئک ہم خیر البریہ، وہ کون ہیں؟ صاحب ایمان، صاحب تقوی، صاحب صلاح، صاحب فلاح، صاحب ولایت۔ تو میں سوال کر رہا تارے کولوں، اگر جیندے جاگ دے بیٹھے ہو تو سر دی اکھاں نال نہ ویکھو، کوئی ضمیر دی اکھ کھول کے ویکھو نا بابا۔ سبحان اللہ۔ تو میرا سر دی اکھاں نال کوئی تعلق نہیں ہے، زبان دا اکھ نال تعلق نہیں ہے، زبان دا دل نال تعلق ہے۔ تو کچھ میں تواڈے دل دماغ وچ پاونا تے کچھ کڈنا ہے۔
جو بھوسا دل دماغ پائی بیٹھے ہو نا، جو ماحول معاشرے نے پایا ہے انہوں میں کھڑنا ہے، دل دماغ صاف کر کے جب دل ایمان آ جائے گا پھر تینوں واقعی پتہ لگ جائے گا کفر کنوں آنے نے، اسلام کنوں آنے نے، سچا مولوی کیڑا کہ پورا کیڑا ہے۔ اللہ دے بندے کٹا بچہ چھڈو دے انہوں پتہ لگ جاندہ 100 منجے کٹے نو پتہ لگ جاندہ میری ماں کھیڑی ہے، بچے نو پتہ لگ جاندہ میری ماں کھیڑی ہے۔ تے جھلے آجے تیرا دل دا جانن جاگدہ ہوئے تے تیرے دل وچ نور ایمان ہوئے تینوں پتہ نہیں لگ سکتا سچا بھولا گیڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیسا کٹے بچے تو رہ گئے جی تو پوچھو آگے جی پتہ نہیں کیڑا سچا کیڑا کوڑا جان چھٹی، سچے کوڑے دی تمیز آؤندی کوئی نہیں، لہذا جیڑا بھی لگے لگے رہو بھائی۔ پھر جی آگے تینوں میں پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہے انج چلنا کوئی نہیں، جنہوں آنے لے من موچلا۔ تو انسانی تاریخ دے وچ اولاد آدم تیرا اپنی عقل اور ضمیر دا فیصلہ اور قرآن مجید دا فیصلہ کہ اولئکم خیر البریہ اولئکم شر البریہ۔ تو تاریخ انسانی دے وچ بدترین لوگ بھی ہیں، بہترین لوگ بھی ہیں، ایک نے بدترین ایک نے بہترین، پیو ماں اکو ہے۔ اولاد آدم دا ماں باپ اکے پیو ماں دی اولاد اتنی ونڈی ہو گئی ہے کہ ایک بدترین ایک بہترین ہے۔ یہ دا مطلب نکلیا تیرا دل ضمیر جڑا آندا بیٹھا ہے کہ ضرور کچھ لوگ بد ہیں کچھ بہترین ہیں، حالانکہ ماں باپ ایک ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دی مخلوق دے بدتر ہون اور بہتر ہون دی بنیاد انہاں دا نسب نہیں، پیو نہیں۔ نسب تو سب کا بہتر ہے آدم، نسب کے ساتھ نہیں انسان مذہب کے ساتھ بنتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضور سیدی خواجہ محمد شفیع چشتی گولڈوی لجپال۔ اللہ دے بندے ہو جے ویکھو نسب نوں، اوہ پیو دے تیرا میرا ایک ہی ہے نا، اوہ ابا آدم ہے اماں ہوا، اوہ اکے پیو دی اولاد اکی ماں دی، تو پیو ماں دے ساڈا ایک کے تے پھر اولاد کی میں ونڈی پائے گئی ہے۔ تو آنا ہے بہت برا ہے، یہ بہت چنگا ہے، جھلے آئے چنگا تے مارا جی نو کہندہ بیٹھے نا، یہ دی بنیاد نسب نہیں پیو نہیں، یہ دی بنیاد مذہب تو خدا ہے۔ وہ دسوئے جے ویکھو حضرت آدم علیہ السلام نو تے ابو لہب تے ابو جہل توڑے ساڑھے کے لگ دے لیں، برائی لگ دے نا۔ ابو جہل توڑا کے لگ دے ابو لہب، وہ آدم نو ویکھو تے بھرائی لگ دے نا، تے اے ہو جنو بھرا بڑھاؤں دے توڑا کسی دا دل کرے گا کہ ابو جہل ساڑا بھرا ہوئے؟ کوئی مننے گا؟ کیوں نہیں؟ اور نسب تے ہے ابو جہل دا پتر تے آدم دا ہے، لیکن کوئی بھی برے سے برا انسان ابو جہل کو اپنا بھائی کہنے پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اس کو کہا جائے کہ صدیق اکبر عمر عثمان علی کو، وہ جو پیو نو ویکھیں تے ابو جہل بھرا لگتا ہے، جو رسول کو ویکھو تو صدیق اکبر ساڈا سردار لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے نسباں دے مان تے غرور نہ کھڑی، میں جٹ دا پتر ہاں تے رہیں دا پتر ہاں تے گجر دا پتر ہاں۔ اے جڑے نام نسب آئے نے بعد نے پیچھے ٹوریں گا تے کوئی پیو ہے حضرت آدم، نہ جٹ ہے نہ رہی ہے نہ گجر ہے نہ راجپوت ہے۔ کوئی ابے آدم دی کیڑی برادری ہے؟ سارے آدم دی اولاد ہو گئے نہیں، حضرت آدم دی کیڑی برادری ہے؟ جٹ سن، رہی سن، گجر سن، راجپوت سن نہیں، وہ کسے دے پوت نہیں، وہ صرف اللہ کے بندے تھے۔ کینے بندے؟ تسا سارے ٹرو اپنا نسب دا کھرا چکو، حضرت آدم تک جاؤ گے، جدو آدم تک جاؤ گے تو انہوں کوئی پیو ماں نظر نہیں آوے گا آدم دا، صرف رب نظر آئے گا۔ آدم تک جاؤ گے تو صرف رب نظر آئے گا، اگے آؤ گے تو پیو نظر
دا نام بن گئے وہ جھلیا جڑا سب دا پیو دا کوئی پیو نہیں ہوتا صرف رب آدم علیہ السلام دا رب بھی ہے نا بے شک وہ دا کی پیو ہے یہ دا مطلب ہے جڑا آدم دا پوتر بنے گا پہلے رب نو رکھے گا پھر پیو ہی رکھے گا اللہ اکبر انہیں اسے مذہب دے رہنا لیا کہ میرا پیو جڑا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام وہ کسے دا پیو تے ہے وہ دا پیو کوئی نہیں وہ دا پیو کوئی نہیں ماں باپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنایا ہے وہ دا پیو ماں نہیں ہاں اس کا رب ضرور ہے ہم میرے بابا بہترین اور بدترین دی جو تمیز کریں دے بیٹھے ہو یہ دی بنیاد نسب ہے نہیں آگے کی آئے گا مذہب آئے گا کیا آئے گا مذہب آئے گا دین آئے گا اب مذہب اور دین ہے تو سب کہہ رہے ہو یہ بدترین ہے یہ بہترین ہے صرف دین اور مذہب دی تمیز کر رہے ہو دین مذہب چھاڑ دیو پھر تو سب کسی نو برا نہیں کہہ سکتے جرات ہی نہیں کیا سنت ہے کیا دلیل ہے کہ یہ برا ہے میں اچھا ہوں خیر اور شر کا نظریہ نسب سے نہیں ملتا مذہب سے ملتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت ہوں سیدھی گل ہے بھائی بدترین بھی مندے پیاں تے بہترین بھی ہوں مینوں دسو بھی ساڈا ایمان دے عقیدہ ہے کہ سالہ رسول بہترین انسان ہے ساری مخلوق کی جو کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ یہ بہترین مخلوق ہے بہترین انسان ہے رسول میں جو بہترین رسول ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ مد مقابل جڑے لوگ نے وہ بدترین نے وہ کون لے اب بہترین اور بدترین اس بہتری اور بدترین دی بنیاد جڑی رکھو گے وہ دو صورتاں بندیاں نے یا رکھو گے دنیا یا رکھو گے آخرت کی بولو یا دنیا یا آخرت اگر رکھو دنیا نو اگے تے سونیا پھر اللہ دے رسول کول دنیا تے گھٹ تو گھٹ آئی جے بہتری دی بنیاد بہترین اور بدترین فرق کرو نا دنیا دے نال تو میرا دوستا پھر بہترین رسول دے دشمن بن دن رسول بہترین نہیں بن دے جے رکھیں دین اور آخرت میں تو پھر بہترین اللہ دے دوست بن دے نے دشمن نہیں بن دے کون بن دے نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوست ویکھو ایمانداری نال دسو آج امت رسول دی بہتر اور بدتر دی تمیز کرتی پئی کافرانہ اصول نال کافرانہ کڈے دے اسا اپنی دنیاوی عقل جڑی سکھ دے پایا کافراں کولوں کتھے سکھ دے پایا سکول کالج یونیورسٹیاں دے وچ جدو تعلیم پڑھو گے کافراں تو تے کافراں کول ہوندی ہے دنیا تے جدو کافراں دی عقل لو گے تے پھر بہترین کافر بنن گے تے دنیا دی وجہ تو بنن گے تے تعلیم لو گے رسول دی تے بہترین بنن گے رسول تے بنن گے آخرت دی وجہ تو کی دی وجہ تو آخرت تو ایمانداری نال دسو پوری دنیا وچ آج امت انسانیت نے اپنی انسانی ہومن دا معیار کنڈا ترکڑی ترازو جے دے وچ ایک دوجے نو تول رہے ہیں کوئی ترقی کر رہا ہے کوئی تنزلی کر رہا ہے ترقی اور تنزلی دی کیا بنیاد رکھی بیٹھے ہیں دینی نہیں ایمانی نہیں انسانی نہیں اسلامی نہیں محمدی نہیں کافرالی یہود نصارالی مشرکاں تے منافقالی قوم حکومت پوری دنیا اکو کنڈے تے پہ تول دیئے وہ کی ہے پیسہ ہوئے کام جیسا کیسا ہوئے
بے شک اکو کنڈا کافرہ نے دیتا ہے تے منافقہ نے لے آئے وہ کی ہے کہ دنیاوی حوالے نال تولو تے دنیاوی حوالے نال تلو لہذا بہترین انسان وہ ہے جے دے کل دنیا دا ساز و سامان ہے ارے نادان جے دنیا دی عقل نال دنیا دی تعلیم نال دنیا دے وسائل نال بہترین بناوے گا تے نادان پھر جے آج دے کافر دنیا دی وجہ تو بہترین ہیں تے رسول دے دور دے کافر او کی میں بدترین بنن گے انہاں کول بھی تے دنیا ہی ہے نا یہ دا مطلب ہے جڑا مومن ہوندا ہے نا او دے کول عزت اور ذلت دا ترقی اور تباہی دا کافرانہ کنڈا نہیں ہوندا خدا دا دیتا ہوا محمدی کنڈا ہوندا ہے کیڑا کنڈا دسو سنی مسلمانوں عرب شریف جاؤ عرب شریف جتھے تاریخ انسانی دا بہترین انسان رہا ہے اور اس بہترین انسان دے اسباب زندگی کیا سن وسائل حیات سواری گدھا مبارک ہے بار برداری کیتے اٹھ مبارک ہے رہن کیتے کچے مکان میں ٹورن کیتے پتھری گلیے بے آب و زر وائغات بے وادن غیر ذی زرن کوئی زراعت نہیں کوئی سبزہ نہیں مکے مدینے وچ کپڑے مبارک شادات پرانے اللہ دے رسول نے دسیا ہے او انسانوں تے امت مسلمہ جیڑی شے نو تواڈے رسول نے عزت نہیں دیتی اور جیڑی دنیا نے تواڈے رسول دی عزت نہیں کیتی اگر اس کی عزت کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے اس واسطے مکے جاؤ مدینے پوری دنیا میں جاؤ کہیں تمہیں قارون کا محل نظر آئے گا قارون کا خزانہ نظر آئے گا نمرود کا محل قیصر و کسریٰ کے محل نظر آئیں گے اللہ کی قسم لیکن مکے مدینے میں جاؤ زمین دے اتے ویکھو تے کوئی محمدی محل کوئی نہیں تلے ویکھو تے کوئی محمدی خزانہ کوئی نہیں اللہ دے رسول نے دس دیتا ہے او انسانوں تے امت مسلمہ میں نہ زمین خزانے رکھے نے نہ تے زمین دے اتے محل خدا بچاوے اللہ سے آزادی دی اذان تے آزادی دی نماز نصیب فرماوے سمجھتے پائے ہو ہاں یاد رکھا ہے جڑا بندہ مومن ہو سی نا وہ ہمیشہ کافران دی جد و توہین تے دنیا دی مذمت سنے گا وہ دا دل خوش ہوئے گا تو جڑا ہوئے گا منافق دنیا دی مذمت تے کافران دی توہین دوتے وہ انہاں گھٹین دا ویسی نپڑین دا ویسی جی میں گننا ویلنے چاہتا سمجھتے پائے ہو ہاں دعا مانگ اللہ تینو آزادہ والی اذان نصیب کرے تے آزادہ والی نماز نصیب کرے اے نا بابا اس واسطے اللہ اقبال آندہ ملہ کی اذان اور مجاہد کی اذان دیکھو ملہ اذان پڑھے گا مسیح تے چاکے گا اللہ اکبر جب باہر آکھے گا چودھری اکبر یہ ملہ دی اذان ہے مسیح تے اللہ اکبر باہر چودھری اکبر یہ ملہ دی اذان ہے جڑا مومن مجاہد ہوئے گا نا شیر ربانی جی ہاں خواجہ شفری جی ہاں وہ مسیحی اللہ اکبر ہونے گا باری اللہ اکبر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال حضرت علامہ مفتی محمد سعد الدین چشتی صاحب ماشاءاللہ سمجھے ہو نا پہلے ہونا چاہیے ایمان جدو دل ایمان پورا ہوندہ ہے پھر بندہ اسلام پورے نہیں مندہ ہے یہ میلا ہون انہوں پوچھو بابے تو بھی جڑی تو نماز پڑھ دا ہے اس نماز تو سورت فاتحہ ضرور پڑھے گا الحمد تو بغیر نماز ہوندی ہے تے الحمد کی کھڑا پڑھدا ہے آندہ کھڑا اللہ میں نو انعام والے دے راہ دے رکھی
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے یہود نصارا دے راہ تو بچاویں تے ایمانداری نال پوچھو اس نمازی کولوں کہ نماز دے آنا کھڑا مولا انہاں دے راہ تو بچاویں تے جدو مسیح جو نکلدا ہے دل دماغ ماحول معاشرے پورا نظام یہود نصارا دا ہی راہ ہے تعلیم ان کی تہذیب ان کی قانون ان کا وردی ان کی چھٹی ان کی وزن دے پیمانے بھی وہ ماہدہ پترا پہلے شیر ہوندے سن اور کلو آ گئے نا وہ جنہاں دے وٹے کنڈے آپے نہیں انہاں نہ اترا میں تولن تلاون دا کی خیال ہے انہیں کوئی شے تیڑی رکھی نہیں صرف ایک نسل بچ گئی ہے شکل دے نسل بچ گئی ہے بے شک باقی ہر شے بدل گئی ہے تو لہذا مومن نہیں ہوئے گا جی دی زندگی بچ ویکھ لائے اگر نماز ہو سی مومنے والی تے نماز پڑھے قبول تے نتیجہ ویکھی جے نبیاں دے راہ دے ہے یہود نصارا دی زندگی دا کوئی چھوٹے تو چھوٹا حصہ وہ دی زندگی میں تینوں نظر نہیں آوے گا تو سمجھی نماز بھی آشنے والی ہے تو قبول بھی ہو گئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق للکار ہے اس واسطے میرے بابا مسلمانوں آخرت دی زندگی دا جدو عقیدہ تصور ہٹ گیا جو رہ میں گیا ہے تو صرف مذہبی تے مولویانہ مذہبی کے میں رہ گیا ہے انہیں آگا جو دو چار نمازاں پڑھ لے سیں جو ایک میلاد کر لویں گا جو 11ویں کر لویں گا جو حسین نو رو لویں گا تو جنتی ہو گیا یہ مذہبی جنت ہے ایک آدھی جنت ہے یہ مولوی دی جنت ہے تو جان دیا کوئی ویلا لگ گئی نہیں تے نہ کوئی نکل دیا اوکھ ہوندی ہے مولوی تے مذہب دی جنت ہے ورن دی لوڑی کوئی نہیں بھی جدی مولوی نو آپ جنت نصیب کوئی نہیں تو انہوں کی دین تے دنیا وچ ودھن دی نہ سوچ دنیا وچ جے میں ودھو گے ہوں میں ہی گھٹو گے جے میں ودھو گے ہوں میں ہی بچہ جمدہ ہے نا وہ دی عمر ود رہی ہے اچھا ود رہی ہے یا گھٹ رہی ہے سوچ کے دسو نا کچھ لنگائی بھی بیٹھے ہوتے کچھ گزار بھی بیٹھے ہوتے کچھ لنگاونی بھی ہے نا اچھا تو عمر ود رہی ہے یا گھٹ رہی ہے واہ 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 گھٹ دی پئی ہے کہ ود دی پئی ہے یہ مطلب ہے گھٹ دی بھی پئی ہے تے ود دی بھی پئی ہے اللہ فرماؤں ہے واللہ فرمائنو تے زمانے دی قسم ہے یہ زمانہ تو آدھے اختیار ہے کوئی نہیں ہے تے تو انو گھٹا ہی جاندہ تو سو سمجھ دو ود کے پایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو موت کے قریب ہوتا ہے موت کے قریب قبر کے قریب آخرت کے قریب ہونے والا تیرا کر ماریا گیا سوچ دے صحیح کتھے پیا جانا ہے اتھے جانا ہی جتھے واپس نہیں آنا اتھے جانا ہے جتھے تینوں کسے بھی کچھ نہیں دینا واپس آنا نہیں اتھے کسے دینا نہیں پھر اتنی تے کما جو اتھے لوڑ ہی نہ ہوئے کسے اور تو لائن تو منگن دی اللہ صلی اللہ فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے زمانے وچ رہ رہے ہو زمانہ تو انہوں گزار رہے ہے کسے 30 گزارے نے کسے 50 کسے 60 کسے 70 سارے گزاری بیٹھے ہو نا اللہ فرماؤں ہے زمانہ تو تمہیں گزار رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم زندگی بہترین گزار رہے ہیں زمانہ گزار رہے اللہ فرماؤں ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ذرا دل دے دماغ دے کھڑکیاں کھول کے ببائے اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے میں رب نو قسم ہے زمانے دی تم تو زمانے کے ساتھ چلتے ہو جے میں زمانہ ہوئے میں چلیں گے حلال حرام پاک پلید کفر اسلام میں انہوں نے ویکھنا جدھر لوگی جاون تو سامی نال جدھر زمانہ ٹورے تو سامی زمانے دے نال تے لوگاں دے نال حالانکہ مومن نہ زمانے نال ٹردہ نہ لوگاں نال ٹردہ مومن خدا رسول نال ٹردہ اللہ فرماؤں زمانے نال چلنے والے ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھو نا کی کہہ رہے ہیں وہ مولوی صاحب دین شریعت دی گال کرو تو کی آکھن گے زمانہ بہت اکل نکل گیا تساں پیچھے گھٹے ہو نام مرادہ زمانہ نکل گیا تو پیچھے کھڑا ہے وہ بیڑی بیچے تو بندہ بہندہ ہے تو جب بیڑی کنارے لگنی ہے وچ رہ جانا ہے تو
زمانے دی کشتی میں چسا سارے سویر ہے، ایک قریب ہو رہے تو دور ہو رہے، تو زمانے کے قریب، تو زمانہ ہمیں قریب کر رہا ہے آخرت کے. الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، حاکم ہے، وزیر ہے، شریف ہے، جٹ ہے، گجر ہے، غرضے کے نو انسانی جتنی اقوام، مذاہب، ادیان تو وچ تقسیم ہو چکی ہے، اور اپنے خیال باطل دے مطابق وہ آپ نو کی سمجھ رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے، بڑا فضل کیتا ہے، آج کوئی خسارہ کوئی نہیں، گڈیاں نے، کوٹھیاں نے، کاراں نے، بلڈنگ نے، جہاز نے. قوم فخر کرتی ہے ہمارے پاس بم ہے، اور فرد اور عوام فخر کر دیے قادر پہ الحمدللہ گڈی ہے، کوٹھی ہے، کار ہے. اور نادان الحمدللہ گڈی کوٹھی نال نہیں پڑھی دی، الحمدللہ دین رسول نال پڑھی دی ہے. تو چلو الحمدللہ پڑھی جڑی کافراں نوں ملے انہاں کہڑی الحمدللہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماؤں ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. کہنا فیصلہ ہے اللہ، کہنا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ سب بھی خسارے میں ہے تو پھر انسانوں نے بڑھاون دی کیڑی لوڑ سی؟ سارے ہی دے خسارے چ نے. اللہ نے فرمایا نہ، ایک ہے مخلوق دے نزدیک خسارہ اور ایک ہے خالق تعالیٰ دے نزدیک خسارہ. اور جو مخلوق دے نزدیک ترقی ہے وہ خالق دے نزدیک تباہی ہے، اور جو خالق دے نزدیک خسارہ ہے اور مخلوق دے نزدیک ترقی ہے. لہذا خسارے اور ترقی دے وچ فرق ہے. بولو اللہ فرماتا لوگ آنے نے ہم ترقی کر رہے ہیں، لیکن میں خدا قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان الانسان لفی خسر، یہ سب خسارے میں ہے. یا اللہ خسارے میں ہے تو بلانے کا کیا مقصد؟ کوئی خسارے تو باہر ہی ہے. اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں ان لوگوں نے کوئی خسارہ نہیں جنہاں ایمان لے آندا ہے اور عمل صالح کیتا ہے. ایمان اور عمل صالح ایدے وچ ویکھنا کیندے کول ایمان اور عمل صالح ہے، کیندے کول نہیں. لہذا کافر خسارے میں ہے، کافر خسارے وچ ہے. رب آندا کافر خسارے وچ ہے. اچھا رب نو منن والا نہیں خسارہ کیتا تے ترقی کر گئے. اللہ تعالیٰ کی کہہ رہا ہے خسارے وچ ہے. والعصر خسارے وچ ہے. کدے وچ ہے؟ خسارے وچ ہے. کون؟ کافر خسارے چ ہے کہ نہیں؟ وہ خدا دی قسم دے اعتبار ہے وے منے دیو. اچھا کافر خسارے ہے کہ نہیں؟ اچھا جدو اللہ فرماؤں میں قسم چکدا یہود نصارہ مشرق منافق امریکہ برطانیہ جرمنی جاپان یورپ مغرب اسرائیل تمام ترقی یافتہ خسارے میں ہے. خدا کہتا ہے اور میں قسم اٹھانا ہوں مان لو پاکستانیوں. لیکن ماسٹر پروفیسر ڈاکٹر سکالر سکول کالج یونیورسٹی والے ملا پیر جمہوریت ووٹ الیکشن والے یہ دوستی خسارے والے کہتے ہیں نہیں نہیں امریکہ برطانیہ ترقی یافتہ ہے. خدا قسم اٹھاتا ہے وہ ترقی میں نہیں خسارے میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ خدا دی قسم دے جن اعتبار نہ کر رہے کافر ہے کہ مومن ہے؟ کافر. تے اللہ فرماؤندا ہے وہ خسارے وچ نے. تے جھلیا جڑا خسارے وچ ہوندے او دا عقل ہوندا ہے. تے جیدی اپنی عقل کوئی نہیں خسارے وچ جھلا او دی نقل مارے گا تینوں بھی تے خسارہ ہی ہونا ہے. سبحان اللہ. کافر خسارے میں ہے. خدا کی قسم میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں اور میرا خدا زمانے کی قسم اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے مومن مسلمان کافر یہود نصارہ مشرک وہ خسارے میں ہے اور ان کے شاگرد مرید سکول کالج یونیورسٹی جمہوریت الیکشن والے ملا پیر یہ بھی خسارے میں ہے. جس کو خدا کی قسم پر اعتبار ہے ہاتھ کھڑا کرے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. تو پھر حد ہو گئی
نال کی رشتہ، تیرا رسول نال کی رشتہ، خدا نال کی رشتہ؟ اگر کافر خسارے بیچنے تو سکول کا دے کیوں پیا پڑھنا ہے؟ آپ خسارے چلتے ہیں فائدہ دیں گے، ترقی دیں گے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ بے شک ہم تیری کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور تیری قسم پر اعتبار کرتے ہیں، کافر خسارے میں ہے، ترقی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نہ کافر سے تعلیم لیتے ہیں اور نہ کافر سے ترقی لیتے ہیں۔ الحمدللہ ساڈے کول خسارہ کیوں؟ ساڈے کول ایمان اور عمل صالح ہے۔ کافر کو نہ ایمان ہوتا ہے نہ عمل صالح ہوتا ہے۔ خدا قسم چک چک کے آندہ بے تیرے بچے مرن تے تو آندہ اسلام کی تعلیم ہے، اطلب العلم ولو کان بالصین۔ کیا چائنا والوں خدا کہتا ہے چائنا والے خسارے میں ہے؟ امریکہ والے خسارے میں ہے جو کنجر ان کی نقل کرتا ہے؟ میں کہنا وہ بھی خسارے بچے تو اس کا مطلب ہے لوگ بھی خسارے اور انہوں نے جلا نظام ہے وہ بھی خسارے والا۔ لہذا یہود نصارہ کا نظام تعلیم، سکول کالج یونیورسٹی خسارہ خسارہ خسارہ، للکار ہے للکار ہے۔ اور اس کے بعد یہود نصارہ نے جو تم کو نظام جمہوریت الیکشن ووٹ دیے ہیں، یہ بدترین نظام خسارہ ہے خسارہ ہے۔ اس کے نتائج دیکھ رہے ہو، مسلمانوں میں تفریق، تصادم، قتل و غارت، دنگا فساد، آپسی ذاتیات اسی جمہوری فسادی نظام کی وجہ سے ہے۔ اور الحمدللہ ہم ایمان عمل صالح والوں کا نظام جمہوریت نہیں ہے، خلافت ہے۔ مخیل جمہوریت والے خسارے میں ہیں۔ ایمانداری نال دسو، اللہ فرماؤں ہے ایمان صالح، ایمان دے عمل صالح دے توڑنا ہے، خسارہ کیندے کول ہے؟ تے ووٹاں وچ کی ہوندا نے؟ ڈنڈا تے نوٹ۔ ڈنڈا وڈا ہوے، نوٹ تکڑے ہوون تے پھر آندے نے بڑا وڈا بندہ ہے۔ تے اساں ڈنڈے دے وی لعنت بھیجتے ہیں تے ووٹاں دے وی ایویں نا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے او خسارے وچنے۔ اور تساں اپنا مشاہدہ تجربہ ویکھو، 70 سال ہو گئے نے سکول کی یہود نصارہ کی تعلیم، سکول نال جمہوریت جیسی لعنت نال تے ٹی وی وچ نال تے وچ نال خسارے ہی آیا ہے۔ نہ دین بچے، نہ دنیا، نہ عزت، نہ غیرت، نہ ادب، نہ ایمان، نہ عقل۔ بے شک قرآن مجید روڑیاں دے گیا پی ہے، مولوی منبر پہ چڑھا بیٹھا ہے، اللہ ہے خسارہ ہو گیا۔ رسول دی تعلیم پڑھے دے چپرا سے نہیں لگتا، انگریزی پڑھ لوے دے ملک دا صدر ہی بن سکتا ہے۔ لعنت ہے یہ جی تعلیم دے بے شمار۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کی زبان، خدا کے کلام پر اگر اعتبار ہے تو ہم چشتیوں کو ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں خدا قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یہود نصارہ امریکہ برطانیہ والے تربیت یافتہ ہیں، خسارے میں ہیں، ترقی میں نہیں۔ تو جدو مرو آپ فیل نے نقل کرو گے کتھوں پاس ہوو گے؟ وہ کنجر نے جدو انہوں نے نقل کریں گے اساں بھی، انہوں دی بڑھیاں دفترہ میں جدو نقل کریں گے ساڑیاں بھی، تو خسارہ کنوں آندے نے؟ وہ جلیا جیڑا عزت دے کے مال لواوے خسارے وچ ہے، تے جیڑا جان دے کے عزت بچاوے، عزت دے کے ایمان بچاوے، وہ خسارے وچ نہیں ہو سکتا۔ بے شک الحمدللہ۔ لہذا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور ہمارے قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، فاسق فاجر خسارے میں ہیں، مومن صالح جو ہے وہ خسارے سے پاک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔ اور فی زمانہ اس اسلام حقیقی دی دعوت کہ کافر خسارے میں ہے، مومن خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ مومن صالح وہ اللہ تعالیٰ دور حاضر حضرت صاحب زادی سارے حضرت صاحب خواجہ محمد شفیع دامت برکاتہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے لوگوں نے دسیا ہے کہ لوگوں مومن کبھی غریبی کے باوجود خسارے میں نہیں ہو سکتا اور کافر باوجود امیری کے فائدے میں نہیں ہو سکتا۔ بے شک
بے شک تو دعا ہے اللہ رب العالمین شانو توانو ایمان کامل عمل صالح ایک دوجے نو حق دی وصیت ایک دوجے نو صبر دی وصیت کرن دی توفیق بخشے اور یہود نصارہ دے اس خساری نظام تعلیم تو تہذیب قانون تو نجات بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ دعا منگاؤ جو منگاؤ تجھے منگاؤ آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ تبارک تعالی رحمت جل کے دنیا آخرت اچھی مرشد سنگ دین دوتے عمل کرن دی توفیق عطا مصیبتوں تکالیف تو محفوظ رکھے میرا مالک دین دوتے عمل کرن دی توفیق عطا دنیا آخرت اچھی فرمائے انہوں دے جڑھنے بانیان نے انہوں دے والدین دی مغفرت اللہ جنت دے جانا کا مطا فرمائے سارے انہوں